إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں صحابہ کرام کو گواہ بنا کر اور ان سے مکہ کی حرمت کا اقرار کروانے کے بعد حرمت والے مہینے ذی الحجہ اس کا اقرار کروانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، یہ اللہ کا گھر بیت اللہ، یہ مکہ کا شہر، یہ حرمت والا ہے، اور یہ مہینہ حج والا، یہ حرمت والا مہینہ ہے، فرمایا اسی طرح ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم. لوگوں، تم لوگوں پر ایک دوسرے کے خون، ایک دوسرے کے مال اور ایک دوسرے کی عزتیں یہ بھی اسی طرح حرمت والی ہیں. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. فرمایا ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون یہ حرام ہے. مسلمان کا خون ناحق بہانا اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے. اور فرمایا ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے یہ حرام ہے. کسی بھی ناجائز طریقے سے دوسرے مسلمان کو ہتھیانا یہ اس پر ناجائز اور حرام ہے. اور دوسرے مسلمانوں کی عزتیں یہ تمہارے لیے اسی طرح حرمت والی ہے. پیارے بھائیوں، دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت یہ محفوظ رہے.
اسلام اتنا عظیم اور خوبصورت مذہب ہے کہ جس نے ان تینوں چیزوں کے تحفظ کے لیے باقاعدہ قوانین وضع کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان کا خون بہانا تو دور کی بات ہے، ناجائز کسی کو قتل کر دینا یہ تو دور کی بات ہے۔ اسلام تو یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ لوہے کی کسی چیز کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی طرف اشارہ بھی کریں۔ فرمایا جب لوہے کی کسی چیز سے انسان اپنے مسلمان بھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے، فرمایا اللہ کے فرشتے اس پر لعنت برساتے ہیں، چاہے وہ اس کا بھائی کیوں نہ ہو۔ یہ کس لیے کہا؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں جو لوہے کی کوئی چیز ہے ہتھیار کی شکل میں، تم مذاق کے اندر بھی اگر اشارہ کرو گے تو ممکن ہے اس سے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ جائے، اور ایسا ہوتا ہے۔ آج تو اسلحہ جو اس دور کے اسلحے سے بھی کچھ کافی جدت اور جدید شکل اختیار کر چکا ہے۔ مذاق میں پسٹل ہاتھ میں پکڑ کے کہا تمہیں معلوم، سوچا یہ تھا کہ شاید اس کے اندر کچھ بھی نہیں، یہ خالی ہے، لیکن جب گھوڑا دبایا تو وہ ایسا فائر نکلا کہ جان چلی گئی۔ اسلام نے اسی لیے جان کے تحفظ کے لیے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کسی نے اسلحہ لے کر نکلنا ہو، حتیٰ کہ مسجد سے بھی گزرنا ہو، تو تلوار یا نیزہ یا برچھی اس کی اس جہت سے پکڑے جو نقصان دینے والی ہے۔ فرمایا اس جہت کو اپنے ہاتھ میں رکھے تاکہ کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو، اور اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو پھر اسلام نے قصاص کا نظام قائم کیا۔ اگر وہ کسی کو ناحق قتل کرے گا، فرمایا اگر اس کے ورثاء معاف کر دے تو یہ ان کا حق ہے، اگر وہ دیت لے کر معاف کرنا چاہیں تو یہ بھی ان کو اختیار ہے، لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتے، دیت لے کر بھی معاف نہیں کرتے، وہ قصاص لینا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اس میں پھر امیر غریب کی کوئی تفریق نہیں، بادشاہ حاکم کا اور غلام کا کوئی فرق نہیں۔ فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتل، فرمایا لوگوں تمہارے لیے قصاص فرض کر دیا گیا، اور وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، لوگوں اس قصاص میں اللہ نے تمہارے لیے زندگی رکھی ہے۔ حالانکہ یہاں تو زندگی جا رہی ہوتی ہے، انسان کو قصاص میں قتل کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن رب فرماتے ہیں لوگوں اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ کیوں؟ جب ایک سے قصاص لیا جائے گا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ نہ حق قتل پر میری گردن بھی اتار دی جائے گی، پھر کوئی جرت نہیں کرے گا۔ فرمایا یہ تو دنیا کے اندر ہے، اور اگر کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر نہ حق قتل کر دے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ فرمایا جو کسی مومن کو نہ حق قتل کرتا ہے، اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غضب اس کا مقدر بنے گا، رب کی طرف سے لعنتیں اس کا مقدر بنے گی، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا سخت قسم کا رب نے عذاب تیار کیا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ جان کے تحفظ کے لیے اور مال کے تحفظ کے لیے اسلام نے چوری کو حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ چور اگر چوری کرے، فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ یہ ہاتھ جب امانت والا تھا، امانت دار تھا، تو اس کی رب کے ہاں بڑی قدر تھی۔ اگر کوئی کسی کے دونوں ہاتھ نہ حق کاٹ ڈالے، اسلام نے اس کی دیت قتل کے برابر رکھی ہے۔ اگر وہ قصاص لینا چاہے تو قصاص ہے، اگر وہ معاف کرنا چاہے دیت لے کر، تو دونوں ہاتھوں کو ان کی دیت قتل کے برابر، ایک انگلی کی دیت 10 اونٹ رکھی اسلام نے، اور 5 انگلیوں کی دیت 50 اونٹ ہے۔ لیکن اگر یہ چوری کرے تو فرمایا ربع دینار، 1 دینار بھی پورا نہیں، دینار کا چوتھائی حصہ، چوتھے حصہ دینار
دینار کا یا اس سے زائد اگر وہ چوری کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت، ربع دینار، دینار کا چوتھائی حصہ، دینار سونے کا ہوتا تھا اور ایک دینار کا وزن تقریباً کوئی 4.25 گرام بنتا ہے، اس کا چوتھا حصہ، فرمایا اگر اس کی مقدار اگر کسی نے چوری کی اور چوری ثابت ہو گئی تو پھر ہاتھ میں وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کا ہاتھ اسے کاٹ کے پھینک دیا جائے، اس لیے کہ اسلام میں ایسی خیانتوں کی اجازت نہیں۔ اور اگر کوئی ڈاکہ ڈالے، فرمایا پھر اس کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا جائے، فرمایا اگر کوئی فساد فی الارض کرے، ڈاکہ ڈالے اور لوگوں کی نظروں کے سامنے زور بازو ان کا مال چھین لے، فرمایا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، پھر ہاتھ میں وقت کو اختیار ہے کہ وہ اس کے جرم کی نوعیت کو دیکھ کر فیصلہ کرے، اگر اس ڈکیتی پر، اس فساد فی الارض پر اگر وہ چاہے تو سولی پہ لٹکا دے، اگر وہ چاہے تو اس کو قتل کیا جائے، اگر وہ چاہے تو اس کے اعضاء کو خلاف سمت کاٹا جائے، ایک بازو کاٹ دیا جائے اور ایک ٹانگ کاٹ دی جائے، لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا جائے۔ پیارے بھائیو، اللہ کے نبی نے کہا من انتہب نخبۃ فلیس منا، جو ڈاکہ ڈالتا ہے اس کا میں محمد سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دوسروں کا مال، اس کا تحفظ یہ ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے، لوگوں کا مال تمہارے لیے جائز نہیں ہے، رشوت کی شکل میں، سود خوری کی شکل میں، دو نمبری اور دھوکے اور فراڈ کی شکل میں، یتیموں، کمزوروں، بیواؤں اور معاشرے کے کمزور لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کر کے، فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو دنیا میں کمزور طبقے کے مال میں قبضہ کر لیتے ہیں، کون پوچھنے والا ہے، کون لے سکتا ہے؟ فرمایا یاد رکھیں یہ جہنم کی آگ کے انگارے ہیں جو اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں، اور رب کی عدالت فلا تظلم نفس شیئا، وہاں کسی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسلام نے یہ قوانین وضع کیے مال کے تحفظ کے لیے۔ پیارے بھائیو، کسی طرح عزت، ہر انسان چاہتا ہے کہ میری عزت محفوظ رہے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لوگوں، الربا 72 بابا ادناها اتيان الرجل واعلاها استطالة الرجل في عرض اخيه المسلم، فرمایا لوگوں، سود اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا اس کے 72 درجے ہیں سود کے، اور سب سے جو ادنا سود کا گناہ ہے وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر یہ سود کا سب سے ادنا گناہ ہے، اور سود کا جو سب سے بڑا گناہ ہے، فرمایا وہ ہے اتنا بڑا جرم ہے جیسے کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرنا۔ آپ اندازہ لگائیں، کسی مسلمان کی عزت کو تار تار کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن منبر پہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبی، وہ لوگوں جو زبان سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا، سن لو یہ بات، لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم ولا تتبعوا عوراتہم، مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو، مومنوں اور مسلمانوں کے عیبوں کی تلاش میں مت لگا کرو، اور کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اس کے عیبوں کی تلاش میں مت پڑو۔ فرمایا جو مسلمان بھائی کو ذلیل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے عیبوں کی تلاش میں رہتا ہے، فرمایا پھر میرا رب اس کے عیبوں کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، اور جس کو رب ذلیل کرنے پہ آ جائے پھر وہ گھر میں بند ہو کر بھی بیٹھ جائے، اپنی چار دیواری کے اندر، دنیا اس کو ذلیل اور رسوا ہونے سے بچا نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف دیکھ کر کہا، بلکہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں، ابن عمر جو راوی حدیث ہے، صحابی رسول، بیت اللہ کی طرف دیکھا اور کیا کہا،
اے کعبہ ما اعظمکی و اعظم حرمتکی، بیت اللہ تیری عظمت شان بڑی بلند ہے، اللہ نے تجھے کیا عزت دی ہے، لیکن اے بیت اللہ ایک مومن کی عزت میرے رب کے ہاں تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے رسول کے صحابہ نے کہا، نبی کے تربیت یافتہ نے یہ اللہ کے نبی سے بات نقل کی، اور صحابی کی ایسی بات جس میں اجتہاد کا نقل نہ ہو، مرفوع حدیث کا درجہ رکھتی ہے، کوئی کسی پر تہمت لگائے، اسلام نے زنا کی سزا 100 کوڑے رکھی، اگر غیر شادی شدہ ہے، شادی شدہ نہیں غیر شادی شدہ اور زنا کرتا ہے، اسلام نے اس کی سزا 100 کوڑے، اور مرد کے لیے 1 سال کی جلا وطنی کہ اسے اس علاقے سے نکال دیا جائے، ملک بدر کیا جائے، یہ سزا ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی پہ تہمت لگا دے اور آنکھوں سے اس کو زنا کرتے دیکھ لیا، کہا مت زبان کھول لو جب تک 4 گواہ نہ ہو۔ ہاں اگر تم نے زبان کھول دی اور جس کے بارے میں زبان کھولی ہے وہ اقرار کر لے تو تم بچ گئے، اس پہ حد جاری ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے انکار کر دیا اور تم 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو فرمایا پھر اس کی سزا 80 کوڑے۔ کیوں؟ یہ زنا سے صرف 20 کوڑے کم، 80 کوڑے سزا، تاکہ کوئی مسلمان کی عزت پر ویسی حرف نہ اٹھائے اور انگلی نہ اٹھائے۔ اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں کو 7 گناہ جو ہلاک کر دینے والے، الموبقات صفایا کر دینے والے، انسان کو تباہ و برباد کر دینے والے 7 گناہ، ان میں فرمایا ایک قذف المحصنہ، فرمایا پاک دامن عورت پر تہمت لگانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام نے یہ عزت کے تحفظ کے لیے کہ عزت محفوظ رہے۔ پیارے بھائیوں، آج المیہ یہ ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں ان کی عزتیں محفوظ نہیں رہی، سبب کیا ہے؟ پیارے بھائیوں، جب ہم نے اسلام کو چھوڑا، اسلامی تعلیمات سے روگردانی کی اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کو ٹھکرا دیا، ہم نے سمجھا کہ ہماری عقل، ہماری رائے، جو ہماری سوچ ہے، اسلام اس کی کیا حیثیت ہے، پرانا دین 1400 سال پہلے، آج تو جدت، ثقافت، روشن خیالی، پتہ نہیں کیا کیا نعرے دیے گئے مغرب کی طرف سے مسلمانوں کو، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کو یہ سبق پڑھائے گئے۔ پیارے بھائیوں، اسلام نے عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے، اسلام عورت کو ہر طرح کا حق دیتا ہے، اس کا معاشی حق، معاشرتی حق، تعلیمی حق، اس کا وراثت اور دیگر تمام حقوق جو اسلام نے عورت کو عزت دی کسی مذہب میں موجود نہیں۔ اسلام سے قبل عورت پر کیا کیا ظلم نہیں تھا، اور آج بھی بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت اس کو جو ماں بننے کی وجہ سے جو تکلیف دی جا رہی ہے، یہ ماں بنے، اس کو یہ تکلیف بطور سزا ہے۔ پیارے بھائیوں، لیکن اس کے مقابلے میں اسلام نے ماں کو کیا شان دی کہ رب نے اولاد کو یہ سبق دیا، محبوب نے بیٹے کو یہ سبق دیا، تمہاری ماں نے جو تجھے جنم دینے کے لیے تکلیف برداشت کی، تجھے حملہ و فصالہ، تجھے بطن میں اٹھایا اور دودھ پلایا، یہ ماں کا حق اللہ نے اتنا بڑا رکھا ہے کہ دنیا کے سارے حق اس کے بعد ہے۔ من احق الناس بحسن صحابتی، صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ لوگوں میں حسن سلوک کا میرا حقدار کون ہے؟ فرمایا امک، تمہاری والدہ، اور اسی والدہ کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی۔ وہ بیٹی جس گھر میں پیدا ہوتی لوگ اسے نحوست کی علامت سمجھتے، چہرہ چھپاتے پھرتے لوگوں سے، اور جب تک اسے زندہ دفن نہ کر دیتے اس وقت تک چین اور سکون سے نہ بیٹھتے۔ اسی بیٹی کو محمد مصطفیٰ نے وہ عزت دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی، اللہ
اللہ کے نبی اپنی مجلس سے اٹھتے، بیٹی کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے، ماتھا چومتے، اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے. یہ اللہ کے نبی نے امت کو تعلیم دی اور سبق دیا. لوگوں جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی، پرورش کی صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق، اور بلوغت کے بعد اس کی ذمہ داری ادا کر دی، میں محمد کے ساتھ جنت میں ایسے اکٹھا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہوئی. پیارے بھائیوں، اسلام نے عورت کو تعلیمی کے حق دیے. عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات آئیں، یا رسول اللہ، مرد آپ سے علم حاصل کرتے ہیں، ہم سے آگے نکلے جا رہے ہیں، اور ہر طرح کی آپ کی قربت ان کو حاصل ہے. یا رسول اللہ، ہمیں بھی حق دے اور ہمیں بھی تعلیم دے، ہم آپ سے سیکھنا چاہتی ہیں. اللہ کے نبی نے ایک دن مقرر کر دیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا اس دن عورتیں ہی آئیں گی. وَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ. آپ ان کو سکھاتے بھی، پڑھاتے بھی، اور آپ ان کو دین سمجھاتے بھی. اسلام تو یہ ہے، کل المسلم علی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم ہر مسلمان پر فرض ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے. لیکن اسلام نے جو نظام دیا، لوگوں ان حدود و قیود کی پابندی کریں گے، عزت محفوظ رہے گی، باپ کی عزت تار نہیں ہوگی، بھائی معاشرے میں سر اٹھا کے جینے کے قابل رہے گا. کب؟ جب اللہ کا دیا ہوا نظام اور تعلیم جو رب نے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتائے عورت کے تحفظ کے لیے، اسلام نے سب سے پہلے مردوں کو یہ حکم دیا، لوگوں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مومنوں، اپنی نظر کو کسی عورت پہ گاڑنا نہیں. جو ہی پتہ چلے کوئی عورتیں آ رہی ہیں، جھکا لو اپنی نظر. نہیں دیکھنے کا حق دیا تمہیں اللہ نے ان اجنبی عورتوں کو. فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. نظریں جھکا کے رکھو گے تو اللہ تمہاری شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں گے. فرمایا نظروں کو بھی جھکا کے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ وَأَطْهَرُ. یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزہ اور عمدہ بات ہے. اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں تم جو کچھ بھی کرتے ہو. یہ حکم مردوں کو بھی دیا، اپنی نظر جھکا کے رکھیں، اور عورتوں کو بھی حکم دیا کہ غیر محرم مرد کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہی رہنا. قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. مومنوں، عورتوں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سیدنا جریر کہتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر اچانک نظر پڑ جائے، میرا ارادہ نہیں تھا دیکھنے کا، اچانک نظر پڑ گئی. فرمایا اصرف بصرک. محمد مصطفیٰ کا آرڈر، حکم، فرض ہے تمہارے اوپر. اچانک نظر پڑی، پھیرو اپنی نظر. سیدنا علی سے کہا ان لک الاولی ولیست لک الاخرہ. کہتے ہیں نہیں جی، یہ تو ماشاءاللہ بڑا نیک آدمی ہے، اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، یہ تو مربی ہے، یہ تو استاد ہے، یہ تو ٹیچر ہے، یہ تو ڈرائیور ہے، یہ تو گھر کا خادم ہے، یہ تو MBBS ڈاکٹر ہے. پیارے بھائیو، یاد رکھیں، اسلام کا حکم علی المرتضیٰ سے پاکیزہ دل کس کا ہو سکتا ہے؟ فرمایا علی، پہلی نظر جو اچانک پڑ گئی کسی عورت پر، وہ تو اللہ معاف کر دیں گے. وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ. اب اگر دوبارہ دوسری نظر پھر ڈالی تو وہ رب کے ہاں گناہ لکھا جائے گا، رب کے ہاں تو مجرم بنو گے. اب دوسری نظر دوبارہ دیکھنا یہ حرام ہے. یہ حکم کس لیے دیا ہے؟ تاکہ عورت کی عزت محفوظ رہے. پیارے بھائیوں، صحابہ کرام آج بھی جس طرح دیہاتوں میں اور شہروں میں بھی بسا اوقات محلے کے اندر، گلی کے اندر کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جس کو ڈیرے ٹائپ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں. اگرچہ یہ دور آج کل نظر کم آتا ہے، موبائل کا دور اور انٹرنیٹ کا دور، کون بیٹھتا ہے کسی کے پاس، کوئی وقت نہیں. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہم راستے پہ بیٹھتے ہیں، ہمیں ضرورت ہوتی ہے آپس میں بیٹھنے کی،
اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں کوئی حق نہیں راستے پہ بیٹھنے کا، اس لیے کہ وہاں سے مسلمانوں کی عورتیں گزریں گی، تمہاری نظر پڑے گی۔ ہاں اگر بیٹھنا ہے تو پھر راستے کا حق دیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا سب سے پہلا حق غض البصر، جو بھی مسلمان عورت گزرے گی اسے نظر اٹھا کے دیکھنا تمہارے اوپر حرام ہے، اپنی نظر جھکا کے رکھنی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں یہ حکم کس لیے دیا ہے؟ تاکہ کسی کی عزت اس پہ حرف نہ ہے، مسلمانوں کی عزتیں محفوظ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے گھر میں جھانکنا اسے حرام قرار دیا۔ ہمسایہ ہے گلی میں گزرتے ہوئے ایسے ہی کسی کے گھر میں جھانکنا، اپنے گھر کی اونچائی اور بلندی سے کسی کے گھر میں جھانکنا، اپنے گھر کے روشن دان کھڑکی سے جھانکنا، کسی کے دروازے کے سوراخ سے جھانکنا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم فقد حل لهم ان یفقهوا عینا۔ یہ آنکھ اللہ کے ہاں اس کی بڑی ویلیو ہے، بڑی قدر ہے۔ کوئی کسی مسلمان کی ایک آنکھ نکال دے، دونوں آنکھیں نکال دے، فرمایا آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، اگر وہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو اس کی آنکھ اسی طرح وہ نکالے گا، نکلوائے گا حکومت وقت سے، قاضی اور جج سے۔ یہ فیصلہ اسلام نے کروایا کہ قصاص میں اس کی آنکھ نکالی ہے۔ اگر وہ دیت لینا چاہتا ہے تو ایک آنکھ کی دیت 50 اونٹ اور 2 آنکھوں کی دیت اسلام نے قتل کے برابر رکھی کہ اگر کسی کی 2 آنکھیں نکال دے اور وہ دیت لینا چاہے تو قتل کے برابر اس کی دیت ہے 100 اونٹ۔ اللہ کے نبی فرماتے کوئی کسی کے گھر میں جھانکے ان کی اجازت کے بغیر اور یہ گھر والے اس کی دونوں آنکھیں نکال دے، میں محمد اس آنکھوں کی کوئی دیت نہیں رکھتا، یہ رائیگاں قرار دیتا ہوں۔ ان کو اللہ نے حق دیا ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں نکال دے۔ کیوں؟ اس نے گھر میں جھانکا کیوں؟ اللہ کے نبی کتنے رحمتے تھے کافروں کے لیے۔ اللہ کے نبی جب کافروں نے آپ کو زخمی کیا، لہولہان کیا، اللہ رب العزت نے فرشتہ بھجوایا، محمد مصطفیٰ کی اجازت دے یہ 2 پہاڑوں کو ملا کے ان کو پیس دیا جائے۔ کہا نہیں، میں چاہتا ہوں اللہ ان کی اولادوں سے اور ان سے اللہ اسلام والے پیدا کرے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ کے نبی اپنے گھر میں تھے، ایک شخص نے آپ کے گھر کے سوراخ سے اندر جھانکا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ تم نے میرے گھر میں جھانکا ہے، میرے ہاتھ میں لکڑی تھی، میں تمہاری آنکھ میں مار کے تمہاری آنکھ نکال دیتا۔ اسلام نے یہ نظام کیوں دیا ہے؟ فرمایا تاکہ کسی کی عزت پر آپ کی نظر نہ پڑے۔ اور اسلام نے تو یہاں تک سبق دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی تربیت اور تعلیم جو اللہ کے رسول نے ان کو دی، ایک صحابی اپنے گھر میں جانا چاہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں، کوئی اور نہیں، تو کیا اپنے گھر میں بھی اجازت لے کر جاؤں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو ایسی حالت پر دیکھو جس میں دیکھنا تم پسند نہیں کرتے؟ اپنے گھر میں بھی جانا ہے تو اجازت کے ساتھ۔ آج کہتے ہیں جی ہماری تو یاری بڑی پکی ہے، میں گھر میں ہوں یا نہ ہوں، میرا دوست آ کے گھر میں راتیں بھی رہ جاتا ہے۔ ایسی یاریاں، ایسی دوستیاں اور ایسی گھر میں کھلی اجازت، گھر میں بیٹیاں ہیں، بیوی ہے اور یہ غیر محرم، اس کے لیے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں، یہ رات کو آئے یہ دن کو آئے، اس کو اجازت کی بھی ضرورت نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، ایمان والو اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں بغیر اجازت کے اور بغیر انس حاصل کیے کہ ان کی اجازت مجبوری والی نہ ہو، خوشی والی اجازت، تم سمجھو کہ واقعی مجھے اجازت دی جا رہی ہے خوشی سے، پھر گھر میں جاؤ، سلام کہہ کر جاؤ۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موسیٰ بن طلحہ، وہ بیان کرتے ہیں، یہ تابعی ہے، اپنے والد طلحہ کے ساتھ کہتے ہیں میں گھر میں داخل ہوا، والد صاحب آگے آگے تھے، میں پیچھے تھا، تو
تو جب میں گھر میں داخل ہوا تو میرے باپ نے پیچھے ہٹ کے میرے سینے پہ تھپڑ مارا، کہا میں گھر میں جا رہا ہوں، تمہاری ماں موجود ہے، تم کس کی اجازت سے اندر آ رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو اس لیے کہ باہر کھڑے ہو کر انتظار کرو۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہ اسلام ہے، یہ عزت کا محافظ دین ہے، تاکہ کسی کی عزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق یہ ہے، لوگوں اپنے گھر میں بھی آؤ تو سلام کہہ کر آؤ۔ کیوں؟ تم سلام کہہ کے داخل ہوگے، اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ کسی غیر محرم عورت کو چھونا اسلام نے اسے حرام قرار دیا۔ وہ ٹیچر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، الا یہ کہ مجبوری ہو، ضرورت، ڈاکٹر، اس کو اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن جہاں تک اجازت مجبوری، جہاں لیڈی ڈاکٹر میسر ہے، موجود ہے، اس سے علاج ممکن ہے، وہاں ان سے کروایا جائے۔ جہاں مجبوری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی یہاں تو پیری کے نام پہ، مریدی کے نام پر، درویشی کے نام پہ غیر محرم عورتوں کو گلے لگا دیا جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ سے بڑا پیر، بڑا مرشد، بڑی پاکیزہ ہستی رب نے کائنات میں پیدا ہی نہیں کی۔ انی لا اصافح النساء، محمد مصطفیٰ نے پوری زندگی کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے، اجنبی عورت اس سے مصافحہ، یہاں فرسٹ کزن اور سیکنڈ کزن، اور یہاں آپس میں وہ مخلوط نظام تعلیم، کلاس فیلو کے نام پہ اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ انی لا اصافح النساء، اور سیدہ عائشہ کی روایت، لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی اجنبی عورت کو نہیں چھوا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لوگوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں۔ العینان زناہما النظر، لوگوں آنکھوں کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا غیر محرم کو چھونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا، اور ایک روایت میں تو یہاں تک لفظ ہیں لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ، ایمانداری سے بتائیں کون چاہتا ہے لوہے کی اتنی لمبی اسٹیل کی کیل لی جائے، اس کے سر پہ رکھی جائے، اور ہتھوڑی کے ساتھ اس کے سر میں کوٹ کوٹ کے اس کو دھنسا دیا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی انسان کے سر پہ لوہے کی کیل دھنسا دی جائے، یہ معاملہ ہلکا ہے اس بات سے کہ اجنبی عورت کو چھوا جائے، اجنبی عورت کو چھوا جائے، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری عزتوں کو اللہ محفوظ فرمائے۔ غیر محرم کے ساتھ خلوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا، مردوں کو حکم دیا، لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثہما الشیطان، فرمایا لوگوں جہاں بھی ایک مرد اور ایک عورت اجنبی ہوں گے، محرم نہیں ہے، فرمایا الا کان ثالثہما الشیطان، وہ دو نہیں ہوتے، ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کوئی اجنبی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، صحابیات کو، جن کے دلوں کی طہارت، پاکیزگی کی گواہی میرے اللہ نے دی، صحابیات کے ایمان اور ان کی طہارت اور پاکیزگی کی گواہیاں اللہ نے دی، صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان رب نے لیا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اے مسلمان عورتوں، لا يدخلن رجل بعد یوم هذا على مغیبہ، کوئی بھی ایسی عورت جس کے گھر میں اس کا شوہر نہیں ہے، وہ اکیلی ہے، تنہا ہے، اس پر کسی اجنبی مرد کو اس کے پاس جانا یہ حرام ہے۔ کسی عورت کو یہ حق نہیں کہ کسی اجنبی مرد کو اپنے پاس آنے کی اجازت دے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے ہاں ڈاکٹر حضرات، جو ایک بڑا پاکیزہ شعبہ تھا، لوگوں کا درد رکھنے والے، رب کعبہ کی قسم، آج وہ مسیحا بھی ڈکیٹ بن گئے، الا ماشاءاللہ، عزتوں کے لٹیرے بن گئے، اور کتنی عورتوں کی عزتیں علاج کے نام پہ تار تار کی گئی، اس لیے کہ اسلام نے کہا تھا ڈاکٹر تمہارا بھائی تو نہیں ہے، ڈاکٹر تمہارا محرم تو نہیں ہے۔ لا یخلون رجل بامرأة،
کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے الا کان ثالثہما الشیطان۔ کتنے گھر کے ڈرائیور تھے جو عزتوں کے لٹیرے نکلے، ڈرائیور کے ساتھ بیٹی کو بھجواتا رہا، بیوی کو سفر کرواتا رہا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، حج عمرے سے پاکیزہ اور مقدس سفر کون سا ہو سکتا ہے؟ اسلام یہ ہے۔ اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی حج پہ جانا چاہتی ہے اور میرا نام ان مجاہدین میں لکھ دیا گیا ہے جو دشمن سے برسر پیکار ہونے والے ہیں، جہاد کے لیے جانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم جہاد کو چھوڑو، اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ جاؤ، اس لیے کہ اکیلی عورت غیر محرم کے بغیر وہ حج کا سفر بھی نہیں کر سکتی۔ اور یہاں تنہائیاں اور خلوتیں، میرے پیارے بھائیوں، عزت سب سے بڑی چیز ہے۔ عزت نہیں ملتی دوبارہ، عزت لٹ جائے پھر انسان جینے کے بھی قابل نہیں رہتا۔ یہ تنہائی خادمہ کے ساتھ آج المیہ اور فتنہ یہ بھی ہے، گھریلو ملازمہ، گھر میں کام کرنے والی، وہ گھر میں کام کرنے کے لیے اسی وقت ہی آئے جب گھر میں عورتیں موجود ہیں۔ گھر میں عورت نہیں ہے، وہ گھریلو ملازمہ کے طور پر گھر میں آئے اور اجنبی مرد کے ساتھ خلوت، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مرد ہے پڑھانے والا، معلم، ٹیچر، بڑا پاکیزہ شعبہ تھا یہ، مقدس، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ نے کہا تھا لوگو انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، میں استاد بن کے آیا ہوں۔ اور استاد کون ہوتا ہے؟ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، لوگوں میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، اس لیے کہ میں تمہیں علم سکھاتا ہوں۔ جو معلم ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے، لیکن وہ باپ بنے، لیکن اسلام نے پھر بھی اجازت نہیں دی کہ اپنی جوان بیٹی کو اس کے ساتھ الگ پڑھنے کے لیے چھوڑ دو۔ خلوت، تنہائی، وہ معلم ہے لیکن اکیلی عورت کو وہ پڑھا نہیں سکتا، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ خلوت، تنہائی، اللہ رب العزت عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے دیور آپ بھائی، سگا بھائی، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ الحم، اس لیے کہ دیور تو گھر میں آئے گا، بھائی کا گھر ہے، اور بسا اوقات بھائی اکٹھے ہی رہتے ہیں، کون سی رکاوٹ ہے؟ فرمایا الحم الموت، دیور تو موت ہے، اس لیے کہ اسے تو کوئی ٹوکے گا نہیں، جب مرضی آئے، اور کسی کی نظر میں کوئی ایسی بات بھی نہیں رہے گی۔ اسلام نے دیور کے ساتھ بھی بھابھی کو تنہائی، خلوت، علیحدگی اختیار کرنے کا کوئی حق نہیں دیا، اور ایسے واقعات تحریروں میں موجود ہیں۔ ایک بچہ نہیں، جب ٹیسٹ کیے گئے تو پتہ چلا کہ 6 بچے ہیں اور 6 کے 6 دیور کے، بھابھی اور دیور۔ اللہ اکبر، اسلام اتنا پاکیزہ مذہب، اسلام نے یہاں بھی حق نہیں دیا۔ اور یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارے یہاں ایک جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے اور بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے سارے اکٹھے رہتے ہیں، اسلام تو کہتا ہے سگے بہن بھائی جب عمریں 10 سال ہو جائیں تو ایک بستر پر ان کو لیٹنے کا کوئی حق نہیں، جدا کر دو بستر۔ جب عمر 10 سال ہو گئی، بہن الگ لیٹے گی، بھائی الگ لیٹے گا، اس لیے کہ اب کی عمر ان کی وہ ہے جس میں شیطان داؤ لگائے گا، چے جائے گی، یہ تو کزن ہے، یہ تو پھوپھی کے بیٹے ہیں، یہ تو ماموں کے بیٹے ہیں، یہ تو ہمارے ہمسائے ہیں، یہ تو بڑے تعلق والے ہیں، اب ان سے بھی پردہ ہو، نہ بیوی کا پردہ، نہ بہن کا پردہ، نہ بیٹی کا پردہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے عورتوں کو بھی حکم دیا ہے قرن فی بیوتکن، گھروں میں رہو، ہاں باہر نکلنا ہے، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، وہ جاہلیت والی عورتوں کی طرح خوشبو بناؤ، سنگھار،
اور وہ سارا میک اپ کر کے مت نکلو. یہ میک اپ شوہر کے لیے ہے گھر میں. ایما امرا استعطرت, جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مردوں کے پاس سے گزرے, مردوں کے ناک میں اس کی خوشبو چلی گئی, فہی زانیہ, یہ بدکارہ عورت ہے جس نے اپنی عزت کو خود نیلام کرنے کے لیے دعوت دی. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب عورت باہر نکلتی ہے شیطان اسے مزین کر کے لوگوں کی نظروں میں خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, ضرور بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں, اسلام اجازت دیتا ہے, لیکن اسلام کی جو حدود ہیں کہ غیر محرم مرد کے سامنے بے پردہ بٹھا دینا اور اس کے ساتھ تنہائی, خلوت, ملاقاتیں, میل جول, گفتگو, قرآن کہتا ہے اپنے اللہ کے نبی کی بیویوں کو فلا تخضعن بالقول, اگر اجنبی مرد سے بات کرنی ہو تو تمہاری زبان میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, اس لیے کہ اگر تمہاری گفتگو میں نرمی ہوگی تو بیمار دل آدمی وہاں سے داؤ لگائے گا. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, ہاں اخلاق اپنا اپنانا ہے, لیکن اجنبی مرد سے نرم لہجے میں بات, وہاں وہ داؤ لگائے گا شیطان. پیارے بھائیوں, اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہر مسلمان کی عزت کو اللہ محفوظ فرمائے, اور ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, اللہ ان کے اندر بھی حیا اور غیرت پیدا فرمائے, ان کو با حیا عزت دار مسلمان عورت بننے کی توفیق دے. سیدہ عائشہ صدیقہ سے بڑی عالمہ فاضلہ, اللہ نے علم دیا. صحابہ کرام بھی آ کے پوچھتے تھے اماں جان یہ مسئلہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا, آپ بتائیں. سیدہ حفصہ اور وہ صحابہ کرام جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں, سیدنا ابو ہریرہ, عبداللہ بن عمر, سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص, سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین. اسلام عورت کی تعلیم کے خلاف نہیں, لیکن عزت لوٹنے اور لٹوانے کے خلاف ہے. جہاں عزتیں تار تار ہوں, مخلوط سسٹم, یہ مرد اور عورت, اللہ کے نبی نے تو صحابیات کو کہا تھا مسجد میں آ رہی ہو نماز پڑھنے, جمعہ پڑھنے, راستے میں مرد ہوں تو تمہیں کوئی حق نہیں کہ ان کے اندر درمیان میں چلو, الگ ہو جاؤ. اور صحابیات کہتی ہیں ہم پہ اتنی دیواروں سے چمٹ کے چلتی کہ ہمارے کپڑے دیواروں کے ساتھ اڑتے تھے. مرد و زن کا اختلاط اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ رب العزت سب کی عزتوں کو محفوظ فرمائے اور ہماری نظروں میں اللہ حیا پیدا فرمائے. یہ تربیت اور یہ تصور جو اللہ کے نبی نے دیا تھا ایک صحابی کو کہ وہ بھی تمہاری, جس طرح تمہاری ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, خالہ ہے, وہ بھی لوگوں کی مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں. اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی, یہ دعا یاد کر لیں, اپنے لیے بھی کیا کریں, اپنے بیٹے کے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے بھی. اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجا, اے اللہ گناہ کو معاف فرما دے, اے اللہ دل کو پاک کر دے, اے اللہ شرمگاہ کی حفاظت فرما. اپنے لیے کرنی ہے دعا, اللہم اغفر ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی, اور بیٹے کے لیے اللہم طہر قلبا واغفر ذنبا وحسن فرجا, اور بیٹی کے لیے اللہم اغفر ذنبہا وحسن فرجہا وطہر قلبہا. اللہ رب العزت